اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا صدق الله العظيم۔ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر اہل کتاب کا ذکر آیا ہے۔ اہل کتاب کا معنی ہے کتاب والے، اس سے مراد ہیں عیسائی، یہودی، کیونکہ وہ آسمانی کتابوں کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، زبور کو مانتے ہیں، اگرچہ فقط ماننے کا دعویٰ ہے، عمل نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج کل مسلمان کہلانے والے بہت سے فرقے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ظاہری طور پر تو قرآن کا کوئی انکار نہیں کرتا، مگر قرآن کی بات بھی کوئی نہیں مانتا، اپنی مرضی اور خواہش پر چلتے ہیں۔ قرآن کے وہ احکام جو اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ہیں ان کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ باقی جو احکام اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق نہیں ہوتے ان کو نہیں مانتے۔ حتیٰ کہ جو باطل فرقے ہیں جیسے قادیانی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو یہ جس قرآن کو مانتے ہیں ظاہری طور پر یہ جو قادیانی ہیں کلمہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا پڑھتے ہیں اور قرآن بھی یہی پڑھتے ہیں اور ظاہری طور پر نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، مگر جب ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں منمانی کرتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ یہی تقریباً فرق باطلہ کا طریقہ ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں اہل کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہ دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب سے۔ مطلب یہ ہے کہ ساری کتاب کو تو نہیں مانتے، اگرچہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ساری کتاب کو مانتے ہیں، حقیقتاً صرف وہ حصہ مانتے ہیں جو ان کے مطلب کا ہے، جن کے ماننے سے ان کے عقائد پر، ان کے نظریات پر زد نہیں پڑتی۔ لہٰذا ساری کتاب تو حاصل نہ ہوئی، تو اس لیے کچھ حصہ انہیں حاصل ہوا۔ جس طرح ہماری اسمبلیوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارا آئین قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، مگر وہ جس کو اسمبلی پاس کرے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کا وہ حصہ جو ان کی خواہشات کے خلاف ہوگا اس کو نہیں مانیں گے، اس کو اسمبلی پاس نہیں کرے گی۔ تو بھائی تم نے پھر مانا ہی کیا ہے؟ تو جو مانا ہے وہ یہ ہے کہ نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، حج ادا کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور قرآن کا وہ حصہ جو ہماری قانون سازی پر اثر انداز ہوگا وہ نہیں مانتے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ نہیں مانا انہوں نے۔ تو یہ ماننا تو نہ ہوا کہ جو مطلب کی چیزیں تھیں انہیں مان لیا، بقیہ کا انکار کر دیا۔ اسی طرح یہود و نصارہ بھی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، مگر مانتے صرف مطلب کی چیزیں تھے۔ وَيَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ، اور ارادہ کرتے ہیں اس بات کا کہ تم بھی بہک جاؤ، چونکہ اس دور میں جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، اثر و رسوخ بھی ان کا تھا، لوگ ان کی بات مانتے بھی تھے، کوئی خوشی سے مانتا تھا، کوئی مجبوراً مانتا تھا، لیکن مانتے سارے تھے۔ اور ان کے جو پیشوا تھے وہ تھے اکثر گمراہ، جو نیک دل تھے اور صحیح تھے وہ تھوڑے تھے۔ اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ
ہر حکومتوں کو کچھ ایسے علماء، ایسے مولوی مل جاتے ہیں جو درباری قسم کے ہوتے ہیں، جو اپنے مفادات کی خاطر پورے اہل اسلام کو ذکر پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل مدارس رجسٹریشن کا معاملہ بڑی زور و شور سے چل رہا ہے، اس میں بھی درباری مولوی ان کو میسر آ گئے ہیں، جو بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں اکثریت کے خلاف، جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں، اور تو حکومت اپنے کام نکلوانے کے لیے ایسے کرتی ہے۔ تو یہ جو اکثر قسم کے جو پیشوا ہوتے ہیں، جو حکومت کے اعلی کار بن جاتے ہیں، یہ اکثر گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہ کام بڑے زوروں پر ہے، اور یہ کام پہلے بھی چلتا تھا، آج بھی بڑے زوروں پر ہے۔ تو خود تو گمراہ ہوئے، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم بھی سیدھے راستے سے بہک جاؤ۔ اب یہ جو ملے ہیں ان کو درباری ملا، اب یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اکثریت مدارس کی، یہ بھی گمراہ ہو جائے، یہ بھی ان کے ساتھ چلے، ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، چاہے وہ کھلے دشمن ہو یا خفیہ دشمن ہو، تمہارے اندر رہنے والے۔ دیکھیں، جو کھلا دشمن ہوتا ہے اس کا خطرہ کم ہوتا ہے، اور چھپے دشمن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چھپا دشمن ہوتا ہے وہ بظاہر اپنا بن کر رہتا ہے، باطنی طور پر دشمنی کرتا ہے۔ یہ باطل قوتیں جتنی بھی ہیں، ایسے لوگوں کو خرید کر کہ جو باطنی دشمن ہوتے ہیں، حق کو نقصان پہنچاتی ہیں، ورنہ براہ راست یہ باطل قوتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر اسی مثال کو ہی لے لیں کہ اگر حکومت خود کوئی اس طرح کی بات کرتی تو کون تسلیم کرتا، لیکن انہوں نے درباری مولوی بٹھا دیے ہیں، انہوں نے فتویٰ دے دیا، اب وہ اس پہ چل رہا ہے معاملہ۔ مشہور حکایت ہے نا کہ لوہے اور لکڑی کا آپس میں مناظرہ ہوا، لوہے نے کہا کہ میں مضبوط اور طاقتور ہوں، لکڑی نے کہا میں مضبوط اور طاقتور ہوں۔ لوہے نے کہا کہ میں تو تجھے کاٹ کے رکھ دیتا ہوں، تمام چیزوں کو کاٹ دیتا ہوں، حتیٰ کہ لکڑی کو بھی کاٹ دیتا ہوں۔ تو لکڑی نے کہا بے شک یہ صلاحیت تیرے اندر موجود ہے، مگر اس صلاحیت کے حاصل ہونے میں میرا اصل کردار ہے، اگر میں تیرے ساتھ نہیں ہوں تو تو کسی چیز کو نہیں کاٹ سکتا، میرے بغیر یعنی تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں کلہاڑی کتنی موٹی اور تیز ہوتی ہے، مگر جب تک لکڑی کا دستہ اس میں نہیں لگایا جائے گا تو وہ کسی طرح کی لکڑی کو نہیں کاٹ سکتی۔ اسی طرح علماء سو اور پیٹ پرست پیر اور خود غرض لیڈر کفر کی کلہاڑی کے دستے ہیں اور اسلام کے درخت کو کاٹنے کے درپے ہیں۔ لیکن اگر آپ صحیح معنی میں مسلمان ہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حمایت کرنے والا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا۔ اسلام کبھی دنیا سے مٹ نہیں سکتا، کافر سر دھڑ کی بازی لگا لے، زور لگا لے، یہ طاغوتی قوتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، انشاءاللہ اسلام کو نہیں مٹا سکتی۔ میرا ارادہ تو تھا کہ زیادہ درس دیتے آج، کیونکہ پچھلے کوئی 3-4 دن سے درس نہیں دے سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا چھوٹا بھائی عثمان غنی رحمۃ اللہ علیہ، جو قاری بھی تھے، حافظ قرآن تھے، 34 سال کی عمر تھی ان کی، 34 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، دماغ کی شریان پھٹنے کی وجہ سے، جسے برین ہیمریج کہتے ہیں۔ بس اچانک بی پی شوٹ ہونے کی وجہ سے وہ گرے اور ان کی بی پی جو ہے وہ ان کی دماغ کی شریان پھٹ گئی، جس کی وجہ سے بس 3-4 گھنٹے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ آپ تمام سننے والے حضرات سے درخواست ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کے حق میں ضرور دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اور آج کا درس بھی میں اپنے چھوٹے بھائی کے نام کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔